بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، مال، دولت، عزت ہر انسان کی خواہش اور ضرورت ہے۔ آج کون سی ایسی چیز ہے جو مال اور دولت سے حاصل نہیں کی جا سکتی؟ دنیا کے بڑے بڑے عہدے، دنیا کی ہر ضرورت پیسوں کا محتاج ہے۔ جس انسان کے پاس پیسہ ہے دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پوری کر سکتا ہے۔ ہر انسان غربت، تنگی اور فقیری کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، کیونکہ ایک طرف گھر میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور دوسری آج کل مہنگائی نے غریبوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ آج آپ کو ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں جسے ایک عام غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ چند دنوں میں غربت اور تنگی کو بادشاہت اور فراخی میں بدل دے گا۔ یہ بہت آسان عمل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑے تو پہلے تو کوشش کرے کہ کسی سے مت مانگے، بلکہ جتنا گھر میں وسائل موجود ہو اسی پر گزارا کرے۔ لیکن اگر بہت زیادہ تنگی ہو جائے تو لوگوں سے مانگنے کے لیے ہاتھ مت پھیلائے، کیونکہ لوگ پہلے تو دیتے نہیں، اور اگر دیتے بھی ہے تو پہلے 2-3 باتیں سنائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور پھر روزانہ اپنے پیسے مانگ رہے ہوں گے۔ اگر مانگنا ہے تو اسی ذات سے مانگیے جو تمام مخلوقات کو اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ وہی ذات ہے جو فقیر کو بھی راتوں رات بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اس سے مانگتے رہیے اور روزانہ یہ عمل کرے۔ 10 روپے کا نوٹ لے، اسے اپنے ہاتھ میں رکھ کر 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھیے، یا رزاقو یا اللہ۔ 11 مرتبہ پڑھ کر نوٹ پر دم کرے اور اسے صدقہ کرے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو 50 یا 100 کا نوٹ بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ چند دنوں تک روزانہ یہ عمل کرے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح روپیہ، پیسہ، دولت آپ کے گھر آنا شروع ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے مانگنے کی بجائے دینے والے بن جاؤ گے۔ فقیری اور غربت کی زندگی ختم ہوگی، کبھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے پناہ رزق آپ لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان کشتی میں سوار تھا کہ طوفان آ گیا، کشتی الٹ گئی اور سب مسافر ڈوب گئے۔ وہ نوجوان پانی میں غوطے کر رہا تھا۔ اس نے زور سے پکارا، یا اللہ بچا لے۔ اسی وقت ایک تختے نے آ کر اسے سہارا دیا۔ وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ بعد میں اس نے بیان دیا، میں نے ساری زندگی بہت سے نام پکارے، لیکن جب یا اللہ کہا تو واقعی اس نے سن لیا۔ میرے دوستو، جنگ میں ایک صحابی تنہا دشمنوں میں گر گئے۔ انہوں نے اونچی آواز سے پکارا، یا اللہ میری مدد فرما۔ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک دشمنوں میں خوف پھیل گیا اور وہ سب بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لینے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ جب بھی آپ لوگ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کریں، کوئی آپ لوگوں کا ساتھ نہ دے، آپ لوگ اس نام کا ورد کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا، سخت مار پیٹ ہوئی۔ ایک رات انہوں نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ پاک نے ایسا سکون دیا کہ اگلے دن قید کے باوجود چہرے پر نور تھا۔ سپاہی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا، میں نے اللہ کو پکارا، اس نے دل کو مضبوطی دے دی۔ ایک بزرگ کی بیٹی اغوا ہو گئی، انہوں نے دن رات صرف یا اللہ کا ورد جاری رکھا۔ چند دن بعد بیٹی واپس آ گئی، پوچھا گیا کہ کیا کیا تھا؟ فرمایا، کچھ نہیں، بس اپنے رب کو پکارا اور اس نے لوٹا دیا۔
میرے دوستو، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پکار پر ضرور لبیک کہتے ہیں۔ جو بھی یا اللہ کا ورد شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں دعا کے دوران زمین پر گر کر صرف یہ کہا، یا اللہ میرے لوگوں کو کھانا دے دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک قافلہ اناج لے کر مدینہ پہنچا۔ کہا یہ تو میرے رب کی پکار کا جواب ہے۔ میرے دوستو، مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت بھوک سے نڈال تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ تیرا بندہ بھوکا ہے۔ اتفاق سے ایک امیر شخص کا دل مچلا، وہ راستے میں کھانا لے کر آیا اور وہی اس عورت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یا اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ دل کی فریاد ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے اور توحید کی گواہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، صرف ایک بار دل سے پکارے، یا اللہ۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے دروازے کھلتے ہیں، آپ کی غیبی مدد اور نصرت ہوتی ہے، پریشانیاں مشکلات کیسے دور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔